الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور۔ ہر جان موت کا مزہ چکھنے والی ہے اور قیامت کے دن تمہیں تمہارے اجر پورے پورے دیے جائیں گے۔ تو جسے آگ سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا تو وہ کامیاب ہو گیا، اور دنیا کی زندگی تو صرف دھوکے کا سامان ہے۔ یعنی انسان ہو یا جن ہو یا فرشتہ ہو، غرض یہ کہ اللہ تعالیٰ کے سوا ہر زندہ کو موت آنی ہے اور ہر چیز فانی ہے۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ہر جان پر موت مقرر فرما دی، ایک نہ ایک دن اس پر موت واقع ہوگی، اور اس سے کسی کو چھٹکارا نہیں ملے گا اور نہ کوئی اس سے کہیں بھاگ سکے گا۔ موت روح کے جسم سے جدا ہونے کا نام ہے، اور یہ جدائی انتہائی سخت تکلیف اور اذیت کے ساتھ ہوتی ہے، اور اس کی تکلیف دنیا میں بندے کو پہنچنے والی تمام تکلیفوں سے زیادہ تکلیف ہوتی ہے موت کی۔ موت اور اس کی سختی کے بارے میں ایک مقام پر قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ ذَلِكَ مَا كُنْتَ مِنْهُ تَحِيدُ، اور موت کی سختی حق کے ساتھ آ گئی۔ اس وقت کہا جاتا ہے کہ یہ وہ موت ہے جس سے تو بھاگا کرتا تھا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت کعب احبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ اے کعب ہمیں موت کے بارے میں بتائیے۔ حضرت کعب نے عرض کی اے امیر المومنین، موت ایک ایسی کانٹے دار ٹہنی کی طرح ہے جسے کسی آدمی کے پیٹ میں، اس ٹہنی کو آدمی کے پیٹ میں داخل کیا جائے اور اس کا ہر کانٹا ایک ایک رگ میں پیوست ہو جائے، پھر کوئی طاقتور شخص اس ٹہنی کو اپنی پوری طاقت سے کھینچے تو اس ٹہنی کی زد میں آنے والی ہر چیز کٹ جائے گی، اور جو زد میں نہ آئے گی وہ بچ جائے گی۔ فرمایا یہی پوزیشن موت کی ہے کہ جب بندے کے جسم سے موت نکلتی ہے تو اس کی ہر ہر رگ اور ہر ہر حصے سے اسی قدر وہ چیرتی ہوئی جناب جسم سے جدا ہوتی ہے اور نکلتی ہے۔ حضرت شداد بن اوس فرماتے ہیں مومن پر دنیا اور آخرت کا کوئی خوف موت سے بڑھ کر نہیں، موت سب سے بڑا خوف ہے۔ یہ خوف آروں سے چیرنے، کینچیوں سے کاٹنے اور ہانڈیوں میں ابالنے سے بھی زیادہ سخت ہے۔ اگر کوئی میت قبر سے نکل کر دنیا والوں کو موت کی سختی کے بارے میں بتائے کہ اس پر موت کیسی گزری، تو فرمایا تم زندگی میں نہ نفع اٹھا سکو اور نہ ہی تمہیں نیند سے کوئی لذت حاصل ہو، ایسی سختی ہے موت کے اندر۔ روایت میں آتا ہے جب حضرت ابراہیم خلیل اللہ کا وصال ہوا تو اللہ تعالیٰ نے ان سے فرمایا اے میرے خلیل تم نے موت کو کیسا پایا؟ تو آپ نے عرض کی جس طرح گرم سیخ کو تر روئی میں رکھا جائے پھر اسے کھینچ لیا جائے، تو فرمایا ایسا میں نے موت کو پایا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہم نے آپ پر تو موت کو آسان کیا ہے۔ تو حضرت ابراہیم پر یہ آسان موت ہے تو اندازہ کریں سخت موت کیسی ہوگی، موت کی سختی پھر کس قدر ہوگی۔ اللہ اکبر۔ حضرت ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پانی کا ایک برتن رکھا ہوا تھا، آپ اپنے دونوں ہاتھ اس پانی میں داخل کرتے، پھر انہیں اپنے چہرے پر ملتے اور کہتے کہ بے شک موت میں تکلیف ہوتی ہے، بے شک موت میں تکلیف ہوتی ہے، پھر دست مبارک اٹھا کر فرماتے رفیق اعلیٰ میں، تو یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح قبض کر لی گئی اور دست مبارک جھک گئے، یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی اس قدر موت واقع ہوئی۔ حضرت عبداللہ بن عمر سے روایت ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے وقت جو سختی دیکھی اس کے بعد مجھے کسی کی آسان موت پر رشک نہیں آیا۔ اب امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی موت کیسی موت تھی، جنہوں نے دیکھا تو انہی کا بیان ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی موت کے بعد پھر نہیں ہے کوئی کسی پر آسان موت ہوئی ہو مجھے اس پر رشک نہیں آیا۔ تو
تو اللہ کے نبیوں پر موت آئی، اللہ کے پیاروں پر موت آئی، اللہ کے برگزیدہ بندوں نے موت کا مزہ چکھا ہے۔ یہ تو وہ لوگ ہیں کہ جو رات اور دن اپنے رب کو جناب راضی کرنے میں، اپنے رب کی عبادات کرنے میں لگے ہیں۔ جب ان کی موت کا یہ عالم ہے تو بتائیے پھر عام انسان کی موت کا اور اس کی سختی کا عالم کیا ہوگا۔ حضرت عمر بن عاص کی وفات کا وقت قریب آیا تو ان کے بیٹے نے ان سے کہا کہ اے بابا جان، آپ کہا کرتے تھے کہ کوئی عقل مند انسان مجھے نزع کے عالم میں مل جائے تو میں اس سے موت کے حالات پوچھوں گا، تو آپ سے زیادہ عقل مند کون ہوگا؟ برائے مہربانی اب آپ ہی مجھے بتائیں موت کے حالات کیا ہیں۔ تو آپ نے فرمایا اے بیٹے، خدا کی قسم ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے میرے دونوں پہلو ایک تختے پر ہوں اور میں سوئی کے نکے کے برابر سوراخ سے سانس لے رہا ہوں اور ایک کانٹے دار شاخ میرے قدموں کی طرف سے سر کی طرف کھینچی جا رہی ہے۔ یہ حالت ہے اس وقت موت کی کہ اب یہ جسم سے روح جدا ہو رہی ہے۔ اللہ اکبر۔ تو ہمیں غور کرنا چاہیے کہ جتنی بھی تکلیفیں ہیں، جتنی بھی آزمائشیں انسان دنیا میں سہتا ہے، موت کی سختی اس سے بڑھ کر ہے، اور اس قدر موت کو کثرت کے ساتھ یاد کرنا اور موت کی تیاری میں لگ جانا چاہیے اور دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالی ہم پر موت کو آسان فرمائے۔ موت تو آنی ہی آنی ہے، موت سے بچنا تو کسی نے نہیں۔ کسی قدر راستے میں، گھر میں، روڈ پر، دکان پر، کام کاج میں، کہیں پر بھی جہاں موت لکھی ہوئی ہے وہاں آنی ہی آنی ہے، لیکن انسان دعا کر سکتا ہے اپنے لیے کہ اللہ تعالی ہمارے اوپر موت کو آسان فرمائے، موت کی سختیوں سے اللہ تعالی محفوظ فرمائے۔ اللہ حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا، ایک انصاری آپ کی خدمت میں حاضر ہوا، آپ کو سلام کیا اور عرض کی یا رسول اللہ کون سا مومن افضل ہے؟ تو حضور نے ارشاد فرمایا جس کے اخلاق اچھے ہوں وہ اچھا مومن ہے۔ پھر اس نے عرض کی سب سے زیادہ عقل مند کون ہے؟ تو حضور نے ارشاد فرمایا جو موت کو زیادہ یاد کرتا ہے اور اس کی اچھی تیاری کرتا ہے۔ تو فرمایا وہی سب سے زیادہ عقل مند انسان ہے۔ تو عقل مندی کا تقاضا بھی یہی ہے کہ یہ دنیا تو دار الفنا ہے، ہم نے دار البقاء کی طرف جانا ہے۔ جس گھر میں ہمیشہ رہنا ہے اصل میں اس گھر کی تیاری کرنی چاہیے، اصل میں اس گھر کے لیے اہتمام و اکرام کرنا چاہیے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم نے حضرت عبداللہ بن عمر سے فرمایا دنیا میں ایسے رہو جیسے مسافر بلکہ راہ چلتا ہوا، اس انداز میں تم دنیا میں رہو۔ تو مسافر جس طرح ایک اجنبی شخص ہوتا ہے اور راہگیر راستے کے کھیل تماشوں میں نہیں لگتا بلکہ اپنے منزل مقصود کی طرف بڑھنے کے لیے وہ کوشش کرتا ہے، تو ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ دنیا کی رنگینیوں میں نہ پھنسیں اور جناب ایسے تعلقات پیدا نہ کریں کہ مقصود اصلی حاصل کرنے میں جناب آڑ محسوس ہو، اور موت کو کثرت سے یاد کر کے دنیا اور ان کی لذتوں میں مشغول نہ ہو جائیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے لذتوں کو توڑ دینے والی موت کو تم کثرت سے یاد کرو۔ تو کثرت سے موت کو یاد کرنا یہ موت کی سختی دور کرتی ہے اور موت کو آسان کرتی ہے۔ آخر میں ارشاد فرمایا وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، ارشاد فرمایا تمہارے اچھے برے اعمال کی جزا قیامت کے دن تمہیں پوری پوری دی جائے گی۔ تو اس دن جسے جہنم کی آگ سے بچا لیا گیا اور اسے نجات دے کر جنت میں داخل کر دیا گیا تو یہ اس کی حقیقی کامیابی ہوگی۔ حقیقی کامیاب وہی ہوگا جس کو آخرت کی کامیابی مل گئی۔ اچھا، برے اعمال کی وجہ سے بعض کا دنیا میں عذاب آتا ہے، مرنے کے بعد قبر میں عذاب دیا جاتا ہے یا قبر میں جزا دی جاتی ہے۔ یاد رکھیں یہ پوری پوری جزا نہیں ہے۔ عذاب دیا جاتا ہے تو سزا کے طور پر قبر میں سزا ملتی ہے، یا جزا دی جاتی ہے تو اس کی نیکیوں کی وجہ سے، نیک اعمال کی وجہ سے، یا زندوں کے دعاؤں کی وجہ سے میت کو قبر میں راحت و سکون ملتا ہے اور جزا دی جاتی ہے۔ لیکن جو پوری پوری سزا ہے وہ میدان محشر کے بعد ملے گی، اور جو پوری پوری جزا ہے وہ بھی میدان محشر لگنے کے بعد ملے گی، اور وہاں اسے حقیقی کامیابی ملے گی کہ جس کو جہنم سے بچا کر جنت میں داخل کر دیا گیا ہے۔ تو اللہ رب العالمین ہم سب کو موت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آخرت کی فکر عطا فرمائے، دنیاوی لذتوں سے نکل کر حقیقی کامیابی حاصل کرنے کی اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔